ایوب السختیانی کہتے ہیں، یہ 68 ہجری میں پیدا ہوئے اور 131 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ کہتے ہیں ان من سعادت الحدث والاعجمی، ایک نوجوان اور ایسا آدمی جو اعجمی ہے، جو ایسا آدمی ہے جو ابھی ابھی اسلام میں آیا ہے، نیا نیا دین سیکھ رہا ہے، وہ عرب میں سے نہیں، اعجمی ہے۔ ان من سعادت الحدث، حدث کہتے ہیں اس کو جو ابھی ابھی نوجوان ہوا ہے، والاعجمی ان یوفقہم اللہ لعالم من اہل السنہ، ایک نوجوان کے لیے ایک نیا نیا دین کا علم حاصل کرنے والا جو ابھی دین میں گویا کہ جاہل ہے، اس کو نہیں آتا کچھ بھی، اس کی سعادت یہ ہے، اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے عالم کی توفیق دے دے، ایسے عالم سے جوڑ دے جو اہل سنت میں سے ہو، اہل سنت کا عالم اس کو نصیب ہو جائے، اس کو اہل بدعت کا عالم نہ ملے، اس کو کون ملے؟ اہل سنت۔ اہل سنت لیبل نہیں ہے جو ہر ایک آدمی اپنے لیے لگائے، یہاں بطور وصف بھی اس کو استعمال کیا گیا، واقعی سنت والا عالم، جس کے پاس سنت کا علم ہو، جس کی زندگی میں سنت ہو، یہ عالم من اہل السنہ، اہل سنت میں سے ہو، وہ شیعی نہ ہو، وہ شیعی نہ ہو، وہ اہل بدعات میں سے نہ ہو، وہ کون ہو؟ وہ اہل سنت میں سے ہو، وہ اہل کلام میں سے نہ ہو، فلسفی، اپنی عقل سے گھڑ گھڑ کے لوگوں کو بیان کرنے والے، وہ اہل الرائے میں سے نہ ہو، اپنی رائے سے دین میں کچھ بھی کہنے والے، وہ سنت کا پابند ہو، اس کی باتیں سنت کی روشنی میں ہو۔ تو ایک نوجوان کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان خود سے بھی فیصلے کرنے لگتا ہے۔ بچہ کیسا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھو بیٹھو، اس کی اپنی کوئی عقل نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی کچھ چلاتا نہیں ہے، جیسا بولیں گے ویسا سنتا ہے۔ نوجوان کیا کرتا ہے؟ ادھر آؤ، ذرا ٹھہرو۔ نوجوان کے پاس جب ایک عمر بڑھنے لگتی ہے، جوانی کی دہلیز پر انسان قدم رکھتا ہے، اس وقت میں وہ خود بھی فیصلے زندگی کے کرنے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر غلط رہبر اس کو مل جائے، گیا کام سے۔ نوجوانی میں خاص طور سے نوجوان میں جسمانی قوت، سوچ کے اعتبار سے آزادی اور شہوتیں بہت کچھ ہوتا ہے، اس کا جسم بھی قوی ہوتا ہے، کچھ کرنے کا مزاج اس میں ہوتا ہے، اس کے اندر شہوتیں ہوتی ہیں، زندگی اس کے سامنے کھلی ہوتی ہے کہ مجھ کو یہ اچیو کرنا ہے زندگی میں، مال دولت دنیا عہدہ، نہ جانے کتنی چیزیں۔ چھوٹا بچہ تو بس اس کو مٹھائی دے دو چپ ہو جاتا ہے، لیکن جوانی انسان کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیتی ہے، عالم کے طور پر سارے عالم کو دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ اس وقت میں، اس نازک مرحلے میں اگر اس کو کوئی سنت کا علم رکھنے والا، سنت کا پابند اور اہل سنت میں سے کوئی عالم اس کو مل جائے، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں یہ نہیں کہا اس کو سنت کی توفیق مل جائے تو کامیاب، نہیں، کیا کہا؟ کیونکہ آج ایک چیز ملی، کل دوسری، ایک دن میں عالم تو نہیں بن جائے گا وہ، لیکن اس کو عالم اگر مل گیا، جب جب ٹھوکر کھائے گا عالم ہاتھ پکڑے گا، یا نہیں جانا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ تو جب اس کا ہاتھ عالم کے ہاتھ میں ہوگا، وہ جڑا رہے گا، وہ مقلد نہیں ہے، آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چل رہا نہیں، لیکن چونکہ یہ ابھی ابھی اس کی آنکھ کھلی ہے، سیدھا دکھتا نہیں اس کو۔ عالم بتایا کہ دیکھو یہ حلال ہے، قرآن میں ایسا ہے، یہ حرام ہے، دیکھو حدیث میں ایسا آیا ہے، یہ بدعت ہے، دیکھو یوں اصول ہیں، تو ایک عالم اس کی مدد کرے گا، اس کو سوچ دے گا اور دلائل کے ذریعے سے اس کو پودے کا پیڑ بنائے گا۔ لہٰذا ایک نوجوان کی سعادت یہ ہے کہ اس کو جوانی میں جب وہ قدم رکھے تو اس کو ایسا عالم مل جائے جو اہل سنت میں سے ہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ۔ لہٰذا یہ دیکھیے علماء کی اہمیت اور علماء سے جڑے رہنا، اور کیسا عالم ہونا چاہیے؟ بہت باتیں کرنے والا
رکتا ہی نہیں. وہ عالم کیسا ہونا چاہیے؟ من اہل سنہ، سنت والا عالم ہونا چاہیے. اس کے پاس سنت، خالی قرآن کی تفسیر آتی ہے، اس کو ایک بھی حدیث نہیں آتی. کیوں؟ وہ بولتا قرآن میں جب سب ہے تو حدیث کی طرف جانے کی ضرورت کیا؟ یہ پہلے سی گڑھے میں، وہ دوسرے کو کیا گڑھے سے نکالے گا؟ قرآن بڑا کیا حدیث بڑی؟ اللہ بڑا کہ رسول بڑا؟ تو بھولا بھالا مسلمان کیا بولتا ہے؟ اللہ بڑا ہے. بڑا کون؟ اللہ. پھر اللہ کی بات بڑی کہ رسول کی بات بڑی؟ اب وہ سیکنڈ لیول پہ ٹیکنیکل آرگیومنٹ کے طور پر کیا بولنا پڑے گا اس کو؟ جب اللہ بڑا رسول سے تو اللہ کی بات بڑی رسول سے، اللہ کی بات بڑی. اب یہیں سے اس کو لے جانا گمراہی کی طرف شروع کرتا ہے. تو پھر بس ہو گیا، اللہ نے قرآن میں سب بتایا کہ نہیں، کہ چھوڑ دیا اللہ نے کچھ؟ بتایا سب اللہ نے. تو پھر حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن میں صحیح ضعیف ہے کیا؟ نہیں. حدیث میں ہے نا؟ قرآن میں کوئی کنفیوژن ہے؟ نہیں. حدیث میں ہوتا نا؟ کنفیوژن والا چھوڑ دو نا، جو پکا ہے بولو. ٹھیک ہے، تمہارے گھر میں مرے اگر تمہارے ابا تو دفن کرنے کا طریقہ قرآن میں ہے نا؟ نہیں، وہ نہیں ہے. دفن کرنے کا غسل ہے قرآن میں میت کو؟ اب یہاں جا کے کسی سٹی گم. اسی لیے جو منکرین حدیث ہے ان سے علماء کہتے ہیں تمہارے گھر میں کوئی مرے گا، کفن دفن یہ وہ سارا قرآن میں ہے کیا؟ قرآن میں نہیں ہے. کیا کفن کا طریقہ، غسل کیسے دیا جائے، اور کیسا طریقہ، کہاں دفن کیا جائے، قرآن میں نہیں ہے. اس کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے؟ حدیث. عالم من اہل السنہ، کیونکہ قرآن میں سب کچھ ہے اجمالاً. قرآن میں کیسا ہے سب کچھ؟ اللہ نے کیا کہتے؟ واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور اللہ نے کہا قل اطیعوا اللہ والرسول. اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نماز قائم کرو. کیسے قائم کرو؟ اللہ کی مانو، رسول کی مانو. تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ختم. جاؤ رسول کے پاس، دیکھو نماز کیسی پڑھنا چاہیے. تابع کر دیا رسول کے حکم، نماز کا دے دیا، اور جنرل انسٹرکشنز دے دی، ڈیٹیل نہیں. لہذا قرآن میں اجمالی ہے، شارٹ میں ہے. اس کا ڈیٹیل کدھر ہے؟ رسول کے پاس. جب قرآن میں سب دینا تھا تو رسول کی ضرورت کیا تھی؟ پھر ڈائریکٹ گھر پہ بھیج دیتا ہے کہ کاپی. رسول کو کیوں بھیجا؟ تاکہ قرآن میں جو بات ہے اجمالی طور پر اس کو تفصیل سے کون بتائے گا؟ رسول. اسی لیے کیا کہا؟ لعالم من اہل السنہ. ہمارا لقب کیا ہے؟ اہل سنت. کہ ہم قرآن کے لیے کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ سنت. جب قرآن بھیجنے کے لیے اللہ نے رسول کو چنا تو قرآن سمجھنے کے لیے ہم رسول کو نہیں چنیں گے؟ یعنی اللہ نے ڈائریکٹ قرآن بھیجا؟ نہیں، اللہ نے رسول کے ذریعے قرآن کو بھیجا. اور رسول نے کیا کیا؟ یہ لو میں جا رہا ہوں. رسول نے اس کو سمجھایا، اس پہ عمل کر کے بتایا. لہٰذا جب اللہ نے رسول کو چنا قرآن کی تفہیم اور عملی نمونے کے لیے، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ رسول نے جو سمجھایا اس کو لیں، اور جیسے کر کے بتلایا اس کو اپنے لیے نمونہ مانیں. لہٰذا اس دور میں جو بہت سارے لوگ قرآن کی تفسیر اور اس طرح کی دین کی باتیں بتا رہے ہیں، چونکہ دیکھیے قرآن میں ایک اٹریکشن ہے. کوئی بھی آدمی غیر مسلم بھی اگر ہے وہ کیا بولے گا؟ پہلے میرے کو کیا چاہیے؟ تمہارے اللہ کی کتاب چاہیے، قرآن. تو قرآن کا اپنا ایک اٹریکشن ہے، اس کا اپنا ایک پاور ہے. لہٰذا ایسے لوگ جو گمراہ ہیں، جن کو اپنا فلسفہ دین میں انجیکٹ کرنا ہے، وہ قرآن سے شروع کریں گے حدیث کو چھوڑ کے. یاد رکھیے اس کو، قرآن میں اپنا فلسفہ ڈالنے کا راستہ کھلا ہوا ہے. اس کو پکڑا کہاں سے جاتا ہے؟ جب نبی کی حدیث سامنے آتی ہے. یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے. لہذا اہل سنت کے عالم سے جڑنا آدمی کے لیے سعادت ہے. امام اللالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ میں اس کو ذکر کیا ہے.